تو ہمیں کہیں پر مجبور ہو جاتا ہے کہ 100 میں تو 4 ہی ایسے ہوں گے جو اپنے ماں باپ کی عظمتوں کا لحاظ رکھتے ہیں، ماں اور باپ کی قدر و قیمت کرتے ہیں، ماں اور باپ کو انمول نعمت سمجھتے ہیں، لیکن وہی 98% لوگ نوجوان اس کے ادب و احترام سے بہت دور نظر آتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ 50% اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ اور لاٹھی ڈنڈوں سے بھی نواز دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بتائیے نوجوان کے بارے میں قرآن کا حکم کیا ہوگا، قرآن کا سزا کیا ہوگا، قرآن کا یہ اعلان کیا ہوگا؟ انہوں نے قرآن پر عمل نہ کیا، عزیزان ملت اسلامیہ، ماں باپ کو ناراض کر کے وہ انسان اگر حج بیت اللہ کو چاہ رہا ہے تو اس کا حج قبول نہیں ہو رہا ہے۔ ماں باپ کی مرضی کے خلاف کوئی انسان کعبہ کے کعبے کو چوم کرائے، حجر اسود کا بوسہ لے کر آئے اور صفا مروہ کی سعی کر کے آئے، تمام ارکان کو پوری کر کے واپس آئے، یہ کوئی کارگر نہیں ہو سکتا، نہ اس کا حج قبول ہو سکتا ہے جب تک کہ ان کے ماں باپ سے راضی نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بخاری شریف جلد ساری کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ریکارڈنگ ہوتا ہے، بنو اسرائیل کا کلیئر کہاں آتا ہے؟ ایک نوجوان کے بیت کے لیے ارادہ کر چکے تھے، ان کی ماں کی ان کے سر موجود تھا، ماں کی کفالت اس نوجوان کے سر تھا، ماں بھی ترے مرگ پر ہے، بیٹا حج بیت اللہ کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ساری تیاری کرنے کے بعد، زاد راہ تیار کرنے کے بعد ماں سے اجازت لینے کے لیے دستبردہ حاضر ہے۔ اے امی جان، میں آج حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہوں، آپ مجھے اجازت فرما دیں۔ امی جان کہہ رہی ہے بیٹا آج تمہیں اجازت نہیں، اگر میں مر جاؤں اس کے بعد تو اگلے سال چلا جانا، کیونکہ میرا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، میرا کوئی پوشانے حال نہیں ہے، بیٹا اس حال میں مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہو۔ بیٹے نے اپنے ارادے کو کینسل کر دیا، بیٹے نے اپنے ارادے سے رک گیا، پھر دوسرا اشہر حج آ گیا، دوسرا سال بھی آ گیا، پھر اپنا زاد راہ تیار کرنے کے بعد امی جان سے اجازت لینے کے لیے حاضر ہو رہا ہے۔ اے امی جان، دوسرا سال میں اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، اے امی جان مجھے اجازت فرما دے۔ دوسرے سال بھی اجازت نہیں دے رہے ہیں، پھر تیسرے سال بھی حج کا مہینہ آ جاتا ہے اور حج کے لیے جانے کے لیے اپنی امی جان سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، امی جان سے اجازت طلب کرنے کے لیے حاضر ہے، امی اجازت نہیں دے رہی ہے، بیٹا کس کے سہارے تم ایمان کو چھوڑ کر جاؤ گے، بیٹا تمہیں اجازت نہیں۔ اللہ اکبر۔ نوجوان جھنجھلاتے ہوئے تیسرے سال انہوں نے ارادہ کیا، اب مجھے اجازت دے یا نہ دے، میں تو حج بیت اللہ کے لیے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اپنے زاد راہ لیا اور اپنی ماں کی اجازت کے بغیر انہوں نے گھر سے روانہ ہو گیا، چل دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ راستہ طے کر رہے ہیں، سفر طے کر رہے ہیں، چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچا اور راستہ طے کرتے کرتے اس وقت کوئی سواری کا انتظام نہ تھا، ابھی تو ہیلی کاپٹر اور ٹرین وغیرہ کا انتظامات ہیں، لیکن اس دور کا جائزہ لیں تو اس وقت کوئی سواری نہ تھی بلکہ پیدل جایا کرتے تھے۔ بیٹا پیدل حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، جب راستہ طے کرتے کرتے رات کا کچھ حصہ گزر جاتا ہے، رات بتانے کے لیے مسجد میں چلا جاتے ہیں، گاؤں میں چلے جاتے ہیں اور اس مسجد میں جا کر کھانا تناول کرنے کے بعد نوافل میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کے ریاست میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اس گاؤں میں چوروں کا حملہ ہوا، ایک چور معمول لگی کھلا کرنا ہے، دستے چلا ہے کیا گھما لی مول بھی لین جتا اللہ حل دیجیے دیشے تو گھوڑائی لیبے لیبے دیشے تو تیل پانی کرے گھما لی مستان
दिमाग हाजिर व नासिर था, चोरी करता था, लेकिन चोरी करने का सलीका जानता था, क्योंकि हर काम से ज्यादा हर काम चोरी है। चोर चोरी करने का सलीका जानता था। कहा ठीक है, मैं अपनी जान बचाने के लिए, मेरे पीछे लोग आ रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए चलो मस्जिद में चला जाता हूँ। मस्जिद पहुंचा और मस्जिद में जहाँ वो हाजी साहब जो हज के लिए निकले थे, वो गठरी वही डाल देता है और चोर अपनी जान बचाकर खिड़की से पार हो जाता है। अल्लाह अकबर। अब वो नौजवान नवाफिल पढ़ते पढ़ते नवाफिल पढ़ रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं। लोग मस्जिद में गए और जाने के बाद जो गठरी चोर लेकर रवाना हुए थे, उस गठरी को उस नौजवान के करीब पा जाता है और गठरी को पकड़ने के बाद उसको नमाज से फारिग होने के लिए दिया। कहा तू इतना बड़ा चोर है और तू नमाज में बिल्कुल मौन है। वो नौजवान खामोश है। अल्लाह अकबर। एक कैसा मसला पेश आ गया, ये कैसी तोहमत है। अल्लाह अकबर। वो नौजवान रो रहा है। कहा अब तेरी खैरियत नहीं, चलो काशी शहर के पास चलो, तुम्हें चलना पड़ेगा। उस नौजवान को पकड़ लेते हैं, माँ मालो असबाब काजी के दरबार में हाजिर करता है और काजी से यही अपील करता है, हे काजी मेरे घर का लुटेरा यही है और मालो असबाब को लूट कर भाग रहा था। अल्लाह अकबर। काजी फैसला करता है कि इसकी सजा ये है कि इस मालो असबाब को ले जाने के बदले में इसका सर मुंडा दो और काली तलवार दो और गधे पर बैठा दो, चप्पल और जूते का हार पहना दो और इसको गश्त करो, पूरे शहर में घूमो और कह दो यही ऐलान करो, मेरे प्यारों सुनो, ये ऐलान करो जो चोर है चोरी करके भागेगा उसकी यही सजा होगी। ये काजी और खुदा का फैसला है। जब ये हुक्म पाने के बाद उस चोर को, उस हाजी साहब को गधे पर बैठाया जाता है और सर मुंडा दिया जाता है, काली कुटवाई की जाती है और चप्पल जूते का हार पहना दिया जाता है और पीछे से सदाएं बुलंद की जा रही है, यही देखो जो चोर चोरी करके भागता है और जो पकड़ा जाता है। काजी शहर का फैसला यही होता है कि उसके सर के बाल मुंडा दिया जाए, काली कुटवा दिया जाए, गधे पर बैठा कर चप्पल जूते का हार पहना करके गश्त कराया जाए। वो नौजवान खाने मारता रो रहा है, बिलख रहा है, आंसू के समंदर आंख से जारी है, उसके बाल है, रो रहे हैं। कहा मेरे अजीजों सुनो, ये नारा बुलंद मत करो, ये सदाएं बुलंद मत करो, बल्कि ये कहो कि जो माँ बाप जो माँ के नाफरमान हो, जो माँ की फरमान को ठुकरा कर घर से निकल जाता है, चाहे कितनों अहम इबादत के लिए निकल जाए, कितनों अहम फरीज़ा करने के लिए निकल जाए, वह इंसान कामयाब नहीं हो सकता है, बल्कि उसकी यही सजा है। मेरे अजीजों ये खुदा बुलंद करो कि जो माँ का नाफरमान है उसकी यही सजा है, जो माँ का नाफरमान है यही सजा है। अब सारे नौजवान अचंभे के आलम में पूछ रहा, ये नौजवान तो क्या कह रहा है, ये नौजवान तो क्या कह रहा है, चलो इसको काजी साहब के पास वापस ले चलो, ये नौजवान पागल हो गया है। जब वापस काजी साहब के पास ले जाया गया तो काजी साहब से दरियाफ्त कराया गया कि काजी साहब इस चोर की आवाज कुछ और लगाने के लिए कह रहे थे, नारा कुछ और बुलंद करने के लिए कह रहे थे, लेकिन ये नौजवान रो रहा है, बिलख बिलख कर रो रहा है और कह रहा है कि ये नारा मत लगाओ मेरे अजीजों, बल्कि ये कहो कि जो मेरे अपने माँ का नाफरमान हो उसकी यही सजा है। ये मामला क्या है? हैरत अंगेज होकर वो काजी ने पूछा, ए नौजवान बात क्या है, तू बता, उसकी तफसील की वजाहत कर दे। कहा मैं अगर कहूँ कि मैं चोर नहीं हूँ तो मेरे पास क्या कैसी कोई गवाह नहीं है, अगर गवाह है तो मेरा रब है, मेरे रब के अलावा और मेरे नबी के अलावा कोई गवाह नहीं पेश कर सकता।
کہا بات کیا ہے میرے عزیز بتا تو صحیح. کہا میں چور نہیں بلکہ کوئی چور اور ہے. چوری کا سامان میرے قریب تو ضرور پائے لیکن میں چور نہیں بلکہ میں اپنے ماں کا نافرمان ہوں. آج 3 سال سے حج بیت اللہ کے لیے ارادہ کر رہا تھا اور میں اپنی ماں سے اجازت طلب کرنے کے لیے جا رہا تھا لیکن میری ماں اجازت نہ دیتی تھی. اس کے پاس یہ مجبوری تھی کہ اس کا کوئی کفالت کرنے والا نہ تھا. اس کی ذمہ داری کوئی سنبھالنے والا نہ تھا. وہ بستر مرگ پر کرا رہی ہے اور اس کو 1 سال نہیں دوسرے سال نہیں تیسرے سال میں اجازت لینے کے لیے پہنچتا رہا اور وہ اجازت نہ دی کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اس کا سہارا نہیں. میرے علاوہ کوئی سہارا نہ تھا. میں نے اجازت نہ لی. بغیر اجازت کے گھر سے اپنی منمانی نکل گیا حج بیت اللہ کے لیے جس کی بنیاد پر نکلتے وقت میری ماں نے فتویٰ کی تھی کہ بیٹا تو اچھے کام کے لیے جا تو رہا ہے اچھے بیت اللہ کے لیے جا تو رہا ہے تو جائے گا حضرت اسود کو بوسا دے گا تو جائے گا خانہ کعبہ کے خلاف کو چھوڑے گا بیٹا تو جائے گا مینا و مصطلفہ میں تمام ارکان سے تو مشرف ہوگا بیٹا تو جائے گا صفا اور مروہ میں چکر لگائے گا مصلی ابراہیم پر تو نماز کرے گا تمام اللہ کی عبادت بس یقین ہے کہ تو کرے گا لیکن بیٹا اس سے پہلے تو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. تجھے رسوائی ہوگی بیٹا تو نافرمان ہو کر جا رہا ہے تو کامیاب نہیں لوٹے گا. اللہ اکبر. اس لیے آج مجھے میری ماں کی فتویٰ قبول ہو گئی ہے. اسی وجہ سے مجھے رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیزوں اس حدیث کی اس روایت سے آپ کو ہم کو سب کو یہ نصیحت ہے یہ پیغام ہے کہ حج بیت اللہ کے لیے جانا کوئی اہم نہیں ہے بلکہ مکی نگاہ سے ماں ہو تو ماں باپ ہو تو باپ یا ان دونوں میں سے دونوں ہو تو دونوں کو محبت کی نظر سے ایک بار دیکھ لو تو حج مبرور کا ثواب تمہیں گھر ہی میں مل جائے گا. تمہیں کعبہ کی زیارت کی ضرورت نہیں. کعبہ تمہارے گھر ہے مینا تمہارے گھر ہے. صفا اور مروہ کی صحیح کے لیے گھر میں موجود ماں باپ ہے ان کی دیکھ ریکھ کرو ان کی کفالت کرو اور انہیں کھانے کپڑے کی تکلیف نہ دو. تمہارے لیے حد سے زیادہ سعادت مندی کی یہی بات ہوگی. میرے عزیزوں جن کے ماں باپ مر گئے ہوں تو ان کی کبھی کی زیارت کے لیے جمعہ کے دن جاؤ کیونکہ میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا من زارا قبر ابویہ اور احد اہلہما یوم الجمعہ کتب برا. تو ہم میں سے جو کوئی بھی جمعہ کے دن اپنے ماں باپ یعنی والدین میں سے کوئی ایک یا ان میں سے دونوں مر گئے ہوں اور جمعہ کے دن ان کی قبر کی زیارت کے لیے جائے اس کا نام ابرار میں لکھ دیا جاتا ہے. اس کا نام ابرار میں لکھ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. ابرار کا منزل کیا ہے؟ ابرار کا عہدہ کیا ہے؟ تو آپ ایک سلوکیت کی منزل ہے. اس منزل کو بھی کروس کرتے ہوئے کافی دین کا عرصہ گزر جاتا ہے تو انہیں کا نام ابرار کے بچے میں لکھ دیا جاتا ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فرما بردار بیٹا ماں باپ کی زیارت کے ماں باپ کے قبر کی زیارت کے لیے جمعہ کے دن قبرستان پہنچتا ہے تو ان کا نام ابرار میں لکھ دیا جاتا ہے. یہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے انعام. ہم بہت دور نظر آتے ہیں. آج ہمارے سماج میں یہ زندگی پھیلی ہوئی ہے کہ ماں اور باپ کو ڈانٹتے پھٹکارتے ہیں اور یہاں تک کہ لڑکی اور بیٹا سے بھی جواب دیتے ہیں. میرے قابل نوجوانوں اپنے آپ کو سوچو اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو. ہمارے لیے یہی کامیابی اور کامیابی ہے جب اپنے ماں باپ کی اس فرائض سے دوست ہو جاؤ گے پھر تم حج بیت اللہ کے لیے چلا جاؤ کوئی پرواہ نہیں. حج بیت اللہ سے شفیعان ہو جاؤ کوئی پرواہ نہیں. اس سے پہلے کہ آپ کے
कितना टाइम हो रहा है देवन है अल्लाह दिखाएगा तो वहाँ पर आप सबको हिदायत देते हैं अपने माँ बाप के एहतराम को बरकरार रखें टाइम नहीं जाने वाला अपने माँ बाप के एहतराम को कमा को बजा लाएं आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह बिकुल सल्ली व सल्लिम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम